ہر مضمون میں کچھ بنیادی تصورات ہوتے ہیں۔ گزشتہ چند لیکچرز میں نے کچھ کی نشاندہی کی ہے فزکس کے حوالے سے۔ مومنٹم ایک بنیادی تصور ہے اور اس کی پہچان، اس کی ڈیفینیشن، مومنٹم از ایکول ٹو میس انٹو دا ویلوسٹی آف اے پارٹیکل۔ اس کی اہمیت یوں بنتی ہے کہ جب کوئی فورس کسی پارٹیکل کے اوپر عمل کرتی ہے تو اس کا مومنٹم تبدیل ہوتا ہے، اور اگر کوئی فورس نہ ہو تو مومنٹم کانسٹنٹ رہتا ہے۔ اگر ایک نہیں کئی اجسام ہوں تو ٹوٹل مومنٹم تمام اجسام کے مومنٹمز پر مشتمل ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ مومنٹم ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے، اس کے ایکس، وائی اور زیڈ کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ تو جب کئی اجسام آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ ٹکراؤ جو ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن جتنا مومنٹم شروع میں تھا اتنا ہی بعد میں رہتا ہے، اور اس واسطے مومنٹم فزکس میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کا لیکچر اینگولر مومنٹم کے بارے میں ہے۔ اینگولر مومنٹم بھی اتنا ہی بنیادی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی بعض پراپرٹیز بالکل ویسی ہیں جیسے مومنٹم کی ہیں اور کچھ مختلف ہیں۔ اینگولر مومنٹم کی جنرل ڈیفینیشن دینے سے قبل میں اس کی ایک اسپیشل کیس لینا چاہتا ہوں جس میں صرف سرکولر موشن ہے۔ تو یہ ایک ماس ہے، یہ ماس جب حرکت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مومنٹم وابستہ ہے۔ مومنٹم از میس انٹو دا ویلوسٹی۔ جب یہ ایک دائرے میں گھومتا ہے جیسا کہ اس وقت گھوم رہا ہے تو اس کا اینگولر مومنٹم بنتا ہے۔ اس اینگولر مومنٹم کی مقدار ہے دس لینتھ، جو اس کا ریڈیس ہے، ٹائمز دی میس انٹو دا ویلوسٹی آف دس میس اوور ہیئر۔ تو یہاں پر جو ویلوسٹی ہے وہ ٹینجنشل ہے، کیونکہ یہ ایک دائرے میں حرکت کرتا ہے، تو اس کی کانسٹنٹ ویلوسٹی جس کو آپ وی کہیں، اس کے ساتھ آپ جب ماس کو ملٹیپلائی کریں گے تو مومنٹم بنے گا، اور یہاں اینگولر مومنٹم ریڈیس انٹو دا مومنٹم بنتا ہے۔ یہی چیز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کا محور ہے، یہ یوں گھومے گا، یہ ریڈیس آر ہے، اور اگر اس کو آپ ایک پارٹیکل تصور کریں تو یہاں پر ایک مومنٹم ہے ماس انٹو ویلوسٹی، اور یہ جب یوں گھومتا ہے تو اینگولر مومنٹم اس سے بنتا ہے، اور سرکولر موشن ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ اب اس کی جو جنرل ڈیفینیشن ہے وہ بنتی ہے آر کراس پی۔ اینگولر مومنٹم از دی کراس پروڈکٹ آف دی ریڈیس ویکٹر ٹائمز دی مومنٹم ویکٹر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراس پروڈکٹ کا ڈیفینیشن ہے length of r into length of p times the sine of the angle between the two vectors۔ تو یہاں پر آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں ایکس وائی زیڈ ایکسیز بنے ہیں، اور r cross p زیڈ ایکسس کے along ہے۔ اب یہاں پر آپ r cross p کو دو مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ r into p سائن تھیٹا ہے، یا آپ پی سائن تھیٹا کو الگ لکھیں اور اس کو آر سے ملٹیپلائی کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لینتھ انٹو دا پرپینڈیکولر کمپوننٹ آف دا مومنٹم، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو آر سائن تھیٹا انٹو پی لکھیں، ایک ہی بات ہے، لیکن یہاں سے مومنٹم انٹو دا پرپینڈیکولر کمپوننٹ آف دا لینتھ، یہ معنی بنتے ہیں۔ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں زاویوں سے ہم نے دیکھا ہے۔ مومنٹم تو ہے آر کراس پی، اور اس کی ڈیفینیشنز تو آپ نے پہلے دیکھی ہیں، مطلب یہ کہ آپ آر کراس پی کو کھول سکتے ہیں ان ٹرمز آف دا یونٹ ویکٹرز۔ اب یہاں پر میں ایک سوال حل کرنا چاہوں گا۔ ایک پروجیکٹائل ہے جو یوں پھینکا جاتا ہے،
اور کسی اوریجن سے یہ شروع ہوتا اور پھر ایک پیرابولا کے اوپر چلتا ہوا آخر نیچے پہنچتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا اینگولر مومنٹم کتنا ہے اباؤٹ دی پوائنٹ او. اب یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم پوائنٹ او اسپیسیفائی کریں. تو جہاں سے ہم نے اس کو پھینکا ہے اس پوائنٹ کو ریفرنس بناتے ہوئے ہم اینگولر مومنٹم کیلکولیٹ کریں گے. یاد رہے کہ اینگولر مومنٹم میں ویکٹر آر آتا ہے. اس واسطے ایک فرق ہے مومنٹم کے لحاظ سے. مومنٹم کے مقابلے میں ایل ایک مختلف چیز بنتی ہے کیونکہ یہاں ڈیپینڈنس اپون دا ریفرنس فریم آتا ہے. آپ نے اوریجن کہاں رکھا اس سے فرق پڑتا. اچھا تو چلیے دیکھتے ہیں. اس پرابلم میں ہم اینگولر مومنٹم کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ ایکس ڈائریکشن میں ویلوسٹی کانسٹنٹ رہے گی کیونکہ کوئی فورس ایکس ڈائریکشن میں عمل نہیں کرتی. اس واسطے ایکس از اکول ٹو وی ناٹ انٹو کوسائن تھیٹا ٹائمس ٹی. وی ناٹ کوسائن تھیٹا تو ویلوسٹی کا وہ کمپوننٹ ہے جو ایکس ڈائریکشن میں ہے. اور جب یہ پروجیکٹائل پھینکا جاتا ہے تو وائی کمپوننٹ اس کا وی ناٹ انٹو سائن تھیٹا ہے. لیکن یہ کمپوننٹ کانسٹنٹ نہیں رہتا اس واسطے کہ جیسے جیسے یہ جسم اوپر جاتا ہے ویسے ویسے اس کو کشش ثقل نیچے کھینچتی ہے. لہٰذا جو وائی کمپوننٹ ہے دیٹ از وی ناٹ سائن تھیٹا مائنس ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی جی ٹائمس ٹائم. اچھا اب چلیے اینگولر مومنٹم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اینگولر مومنٹم کی ڈیفینیشن ہے آر کراس پی اور آر ویکٹر آر ایکس انٹو دا یونٹ ویکٹر آئی پلس وائی انٹو دا یونٹ ویکٹر جے ہے. اور اس کو کراس کرنا ہے مومنٹم کے ساتھ. مومنٹم ہے ایم انٹو وی ایکس یونٹ ویکٹر آئی پلس وی وائی یونٹ ویکٹر جے. اور اس کو اب آپ کھولیں. آئی کراس آئی آپ کو یاد ہے زیرو ہے کیونکہ جب دو ویکٹرز خواہ وہ یونٹ ویکٹرز ہوں یا کوئی اور جب دو ویکٹرز پیرلل ہوتے ہیں تو پھر ان کا کراس پروڈکٹ زیرو ہوتا. تو آئی کراس آئی از زیرو, جے کراس جے از زیرو. دو پروڈکٹس ہیں آئی کراس جے جو یونٹ ویکٹر کے کے برابر ہے اور دوسرا ہے جے کراس آئی. جب دو ویکٹرز کا آرڈر ایکسچینج کرتے ہیں تو سائن بدل جاتا. میرا مطلب یہ کہ میں نے یہاں پر یہ پراپرٹی استعمال کی ہے اے کراس بی از اکول ٹو مائنس بی کراس اے. چنانچہ جے کراس آئی از اکول ٹو مائنس کے. اچھا چلیے دوسری لائن پہ چلتے ہیں. اب ایم انٹو ایکس وی ایکس مائنس وائی انٹو وی وائی انٹو وی ایکس اینڈ یونٹ ویکٹر کے. یہاں پر میں نے یونٹ ویکٹر کے کی ٹرمز میں سب کچھ لکھا ہے. یونٹ ویکٹر کے کس طرف ہے؟ یہ دونوں کے پرپینڈیکولر ہے آئی اور جے کے. اب چلیے اس کو کھولتے ہیں. تو اس کو کھولنے سے جو فائنل آنسر نکلتا ہے دیٹ از مائنس ایم اوور ٹو جی انٹو ٹی اسکوائرڈ وی ناٹ کوسائن تھیٹا یونٹ ویکٹر کے. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اینگولر مومنٹم ہے وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہا ہے, ٹی اسکوائرڈ کے ساتھ بڑھ رہا ہے نیگیٹو ڈائریکشن میں کیونکہ اس میں مائنس ہے. اینگولر مومنٹم نیگیٹو ہونے کا مطلب کیا کہ اگر کوئی چیز یوں گھوم رہی ہے تو اگر یوں گھومے تو یہ اس کا الٹ ہے, نیگیٹو ہے. سو دی اینگولر مومنٹم اوور ہیئر از ان دا مائنس کے ڈائریکشن, گویا کہ کے سے اپوزٹ جو ڈائریکشن ہے. اب میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ٹارک ڈیفائن کیا تھا اور ٹارک ہے آر کراس ایف. تو جیسے اینگولر مومنٹم جنرلائزیشن ہے مومنٹم کی, اسی طرح ٹارک جنرلائزیشن ہے فورس کی. یہاں پر آر کراس ایف ہے اور اس کا مطلب وہی جس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں, اٹ از آر انٹو ایف انٹو دا سائن آف دی اینگل بٹوین دیم. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹارک اور اینگولر مومنٹم کا آپس میں کیا رشتہ بنتا ہے. فرض کیجئے کہ ٹائم ڈیلٹا ٹی میں آر تبدیل ہوتا ہے آر پلس ڈیلٹا آر میں اور پی بدلتا ہے پی پلس ڈیلٹا پی میں.
اور یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، لہٰذا ڈیلٹا آر کی لینتھ اور ڈیلٹا پی کی لینتھ بہت کم ہے، چنانچہ جب ان کا ہم پروڈکٹ لیں گے تو وہ زیرو ہوگا یا نیگلیجبل ہوگا۔ اب جو نیا اینگولر مومنٹم بنتا ہے وہ ہے ایل پلس ڈیلٹا ایل، اور یہ ہوگا آر پلس ڈیلٹا آر کراس پی پلس ڈیلٹا پی۔ اب یہ 4 ویکٹرز ہیں اور ان کا کراس پروڈکٹ لیا جا رہا ہے، تو اس کراس پروڈکٹ کو کھولیں، اس کے 4 حصے بنتے ہیں، آر کراس پی، آر کراس ڈیلٹا پی، ڈیلٹا آر کراس پی اور ڈیلٹا آر کراس ڈیلٹا پی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، ڈیلٹا بہت چھوٹا ہے، لہٰذا ڈیلٹا اسکوائر جہاں بھی ہو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہم انفینیٹیسمل ٹائمز ہی لے رہے ہیں، تو ڈیلٹا آر کراس ڈیلٹا پی کو آپ یہاں سے ختم کر دیں، 3 ٹرمز رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ جب آپ ڈیلٹا ایل لکھتے ہیں تو اس میں سے آر کراس پی والی ٹرم تو ہٹ جاتی ہے، کیونکہ دونوں سائڈز پر آر کراس پی ہے، اور ڈیلٹا ایل کی ویلیو بنتی ہے آر کراس ڈیلٹا پی پلس ڈیلٹا آر کراس پی۔ اب اس کو آپ ڈیلٹا ٹی سے ڈیوائڈ کریں، تو ڈیلٹا ایل بائی ڈیلٹا ٹی، اور یاد رہے کہ ڈیلٹا ایل ویکٹر ہے، اس کے اوپر جو تیر لگا ہوا ہے بتاتا ہے کہ ایل ایک ویکٹر ہے، تو ڈیلٹا ایل بائی ڈیلٹا ٹی بنتا ہے آر کراس ڈیلٹا پی پلس ڈیلٹا آر کراس پی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ٹی، اور اب اس کو آپ یوں لکھیں آر کراس ڈیلٹا پی بائی ڈیلٹا ٹی پلس ڈیلٹا آر بائی ڈیلٹا ٹی کراس پی۔ جیسے جیسے ڈیلٹا ٹی کم ہوتا چلا جائے گا تو یہ ڈیریویٹیوز کو اپروچ کرے گا، چنانچہ in the limit that delta t goes to 0, dl by dt becomes r cross dp by dt, rate of change of momentum, plus dr by dt cross p۔ لیکن آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ dr by dt تو ویلوسٹی ہے، ویلوسٹی ویکٹر ہے، کیونکہ ہم پوزیشن ویکٹر کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں with respect to time۔ چنانچہ ڈی آر بائی ڈی ٹی کراس پی یہ ہے وی کراس ایم انٹو وی، کیونکہ پی ایم انٹو وی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب 2 ویکٹرز برابر ہوتے ہیں تو ان کا کراس پروڈکٹ 0 ہوتا ہے۔ ایسے میں نے تھوڑی دیر پہلے یونٹ ویکٹرز کے بارے میں بتایا، یا کوئی سے بھی ویکٹرز ہوں، اینی 2 ویکٹرز وچ آر ایکول، اگر آپ ان کا کراس پروڈکٹ لیں، پیرلل ویکٹرز بنے تو یہ 0 بنتا ہے۔ چنانچہ ایک ٹرم تو اس کی ختم ہو گئی اور صرف ایک رہ جاتی ہے، یہاں پر ڈی ایل بائی ڈی ٹی آر کراس ڈی پی بائی ڈی ٹی ہے۔ تو ڈی پی بائی ڈی ٹی کیا ہے؟ لفظوں میں اس کو ہم ریٹ آف چینج آف مومنٹم کہتے ہیں، اور ریٹ آف چینج آف مومنٹم تو نیوٹنز لا کے مطابق فورس کے برابر ہے۔ چنانچہ یہاں پر ایک بہت سمپل ریلیشن ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ریٹ آف چینج آف اینگولر مومنٹم از ایکول ٹو دا ٹارک، ٹارک از آر کراس ایف۔ تو یہ وہ ریلیشن ہے جو نیوٹنز لا کی مانند ہے۔ نیوٹنز لا میں ایف از ایکول ٹو ڈی پی بائی ڈی ٹی ہے، وہ لینئر موشن کے واسطے ہے۔ ہم نے یہاں روٹیشنل موشن کی بات کی ہے، اور یہاں بالکل اس سے ملتی جلتی چیز ہے، دا ریٹ آف چینج آف اینگولر مومنٹم، not linear momentum, the rate of change of angular momentum is equal to the torque۔ اگر کئی فورسز، کئی ٹارکس اس جسم کے اوپر عمل کر رہے ہوں تو پھر آپ تمام ٹارکس کو جمع کریں گے۔ جس طرح ایک جسم کے اوپر جب مختلف فورسز ایکٹ کرتی ہیں تو آپ فورسز کو جمع کرتے ہیں اور اس سے نیٹ فورس بنتی ہے، تو ٹارک کیونکہ ایک ویکٹر ہے، اس کو بھی آپ ویکٹر ایڈیشن سے بنائیں گے، مطلب یہ کہ جتنے بھی مختلف ٹارکس ہیں ان سب کو آپ ایڈ کر کے ٹوٹل ٹارک بنائیں گے، اور اس جسم کے اوپر پھر جو نیٹ ٹارک ہے وہ اس جسم کے اینگولر مومنٹم کو تبدیل کرے گا۔ اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ فائنل ریزلٹ، ڈی ایل بائی ڈی ٹی از ایکول ٹو دا نیٹ ٹارک۔ یہ فارمولا تو بہت خوبصورت ہے، مگر اس کی حقیقت تو اس وقت سامنے آئے گی جب ہم اس کو کہیں استعمال میں لائیں گے۔
تو میں نے یہ ایک سائیکل کا پہیہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2 ایکسل یوں جوڑے ہیں تاکہ یہ گھوم سکے اور میں اس کو یہاں سے پکڑ سکوں۔ اس میں فرکشن کچھ زیادہ نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ کافی دیر تک یہ گھومتا چلا جائے گا، اور یوں تو ہونا چاہیے نا، ورنہ تو ایک سائیکل والا بہت جلدی تھک جاتا۔ جب میں اس کو یوں گھماتا ہوں تو اس کا اینگولر مومنٹم اس سمت میں ہے، اور جب یوں گھماتا ہوں تو مخالف سمت میں ہے، اس طرف۔ اچھا، اب اس کے ساتھ میں نے ایک رسی باندھی ہوئی ہے، اگر یہ نہ گھومے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب میں اس کو گھماؤں گا، اور جتنی تیزی سے گھما سکتا ہوں گھماؤں گا۔ پہلے اس طرف، یہ دیکھیں اس کی کیا عجیب و غریب حرکت ہے، یہ نیچے کی طرف بالکل نہیں گر رہا ہے، ایک مستقل رفتار سے گھومتا چلا جا رہا ہے بڑے مزے سے۔ اس کا اینگولر مومنٹم بدل نہیں رہا ہے، مطلب یہ کہ اس کا میگنیٹیوڈ نہیں بدل رہا ہے، کانسٹنٹ ہے، فرکشن کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ڈائریکشن ضرور بدل رہا ہے۔ تو اگر اس وقت اینگولر مومنٹم اس سمت میں ہے تو کچھ دیر کے بعد اس سمت میں، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر۔ سو دیر از ریٹ آف چینج آف اینگولر مومنٹم، دی اینگولر مومنٹم از چینجنگ۔ اب یہ دیکھیں کہ بجائے اس طرف گھمانے کے اگر میں اس طرف گھماؤں تو کیا ہوتا؟ اب یہ مخالف سمت میں گھومنے لگا، گویا کہ جو اینگولر مومنٹم کا ڈائریکشن ہے وہ طے کرتا ہے آیا کہ یہ اس طرف گھومے گا یا اس طرف۔ اس گھومنے کو پریسیشن کہتے ہیں۔ پریسیشن ایک ذرا گاڑھا سا لفظ ہے، مگر اس کے معنی بہت سادہ ہیں۔ اٹ از دی روٹیشن اراؤنڈ این ایکسس۔ تو یہ ایک مثال ہے پریسیشن کی۔ اب میں اس پہیے کی حرکت کو میتھمیٹکلی سمجھنا چاہوں گا، تو یہ تصویر دیکھیں، اس میں پہیہ ہے، اینگولر مومنٹم اس کے ایکسس کے الانگ ہے، اور یہ پریسیس کر رہا ہے۔ آپ کو پریسیشن کا مطلب بھی اب پتہ ہے، گھومنے کو کہتے ہیں، اور زیڈ ایکسس کے گرد یہ پریسیس کر رہا ہے۔ یہاں پر ٹارک اس کے اینگولر مومنٹم کا میگنیٹیوڈ نہیں بدلتا، البتہ اس کا ڈائریکشن ضرور بدلتا ہے۔ ٹاؤ از ایکول ٹو آر کراس ایف، اور یہاں پر آر کراس ایف ان کے درمیان جو اینگل ہے وہ سائن تھیٹا ہے، چنانچہ ٹاؤ از ایکول ٹو ایم جی آر سائن تھیٹا، اس واسطے کہ جو فورس ہے نیچے کی طرف ہے اور اس کی مقدار ایم جی ہے۔ اب چونکہ ٹاؤ ایل کے پرپینڈیکولر ہے، اس واسطے وہ ایل کا میگنیٹیوڈ تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں، آر سائن تھیٹا وہ فاصلہ ہے جو ایکسس اور اس پہیے کے سینٹر آف ماس کے درمیان ہے، اور نیچے ایم جی ہے، ٹاؤ ایم جی کے پرپینڈیکولر ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنا نیا اور خوبصورت فارمولا استعمال کریں گے، گویا کہ ٹاؤ از ایکول ٹو ڈی ایل بائی ڈی ٹی۔ تو یہاں سے ڈی ایل از ایکول ٹو ٹاؤ انٹو ڈی ٹی، دونوں طرف ویکٹرز ہیں۔ اب ڈی ایل ہو یا ڈیلٹا ایل، مطلب یہ کہ دونوں طرف چھوٹی کوانٹیٹیز ہیں، تو یہ انفینیٹیسملز کے لیے ہولڈ کرتی ہے۔ ادھر سے ڈیلٹا ایل از ایکول ٹو ٹاؤ انٹو ڈی ٹی، دا ٹائم انٹرول۔ اچھا، اب اس ڈائیگرام کو دیکھیں، یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایل سائن تھیٹا انٹو ڈیلٹا فائی از ایکول ٹو دا چینج ان ایل، ڈیلٹا ایل۔ تو ادھر سے ریلیشن نکلتی ہے ڈیلٹا فائی از ایکول ٹو ڈیلٹا ایل ڈیوائڈیڈ بائی ایل سائن تھیٹا، اور پہلی ایکویژن سے آپ ڈیلٹا ایل کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں، وہ ہے ٹاؤ
into delta t. चुनाचे delta phi is tau delta t divided by L sin theta. अब precession speed से मुराद है delta phi by delta t. That is the angular speed. Angular velocity क्या होगी? Well, this is going around like this. तो precession velocity जो है वो ऊपर की तरफ होगी. अच्छा, तो यहाँ पर आपने डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी जो निकाला उसको हमने ओमेगा पी कहा है, और ओमेगा पी फिर बनता है डेल्टा फाई की वैल्यू लगाकर टाउ ओवर एल साइन थीटा, और फिर जब टाउ की वैल्यू ऊपर से डाली जाएगी तो ये है एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एल साइन थीटा. साइन थीटा और साइन थीटा आपस में कट जाते हैं और जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, दैट इज़ एम जी आर डिवाइडेड बाई एल. इस रिज़ल्ट पे ज़रा गौर करें. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एल, 1 ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. वो इसलिए कि जब ये घूमता है, जब ये पहिया घूमता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है. कितना चेंज होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ओरिजिनली इसकी लेंथ कितनी थी. तो जो डेल्टा फाई बनता है, जो डेल्टा एल बनता है, दैट इज़ इक्वल टू एल इंटू डेल्टा फाई. चुनाचे जैसे जैसे इसकी एंगुलर मोमेंटम कम होती जाएगी वैसे वैसे ये ज़्यादा तेज़ी से प्रीसेस करेगा. अब मैं एक और सवाल हल करना चाहूँगा और इसका ताल्लुक़ उसी फॉर्मूले के साथ है, टाउ इज़ इक्वल टू डी एल बाई डी टी. लेकिन यहाँ पे मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा कि जो लेफ़्ट साइड है क्या वो वाकई राइट साइड के बराबर है एक मखसूस केस के लिए. तो इस केस में एक जिस्म है जो नीचे गिरता है, इसका मास m है और जो ओरिजिन है वो O पे रखा गया है. ये मास शुरू में पोजीशन B के ऊपर था x एक्सिस के अलोंग और फिर ये नीचे गिरता चला गया. हम ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करेंगे और फिर ये कैलकुलेट करेंगे कि इसका एंगुलर मोमेंटम वक्त के साथ कैसे बदलता है. तो ये देखें कि यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू है r इंटू एफ साइन थीटा. वो इसलिए कि r क्रॉस f इज़ इक्वल टू r इंटू एफ साइन थीटा, और r साइन थीटा आप देख सकते हैं इस तस्वीर के हवाले से ये b के बराबर है और f नीचे की तरफ है. इसकी मिक़दार जो है, इसका मैग्नीट्यूड mg है. तो ये इसमें अब आप डालें तो यहाँ से फिर टॉर्क की वैल्यू निकलती है mg इंटू बी. अब जो राइट हैंड रूल है वो ये दिखाता है कि टाउ की सिमत अंदर की तरफ है और जो निशान यहाँ जो क्रॉस लगाया गया वो यही आपको बतलाता है. अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालें, उसकी मिक़दार निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, जो है r क्रॉस p मैग्नीट्यूड जो बनता है r इंटू पी साइन थीटा. अब p क्या है? p इज़ इक्वल टू m इंटू वी. v हम जानते हैं क्योंकि ये पार्टिकल एट रेस्ट से शुरू हुआ तो इस वास्ते इसकी रफ्तार नीचे की जानिब है और ये बढ़ती जा रही है विथ g इंटू टी. g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लिहाजा मोमेंटम की वैल्यू बनी m इंटू वी विच इज़ m इंटू जी इंटू टी, और एंगुलर मोमेंटम बना m g b इंटू टी, और l नीचे की तरफ है. अब चेक करना है कि क्या हमारी इक्वेशन वाकई दुरुस्त है कि नहीं. बहुत आसान काम है अब, क्योंकि हमें सिर्फ l को डिफरेंशिएट करना है. dl बाई dt लीजिए तो डेरिवेटिव ऑफ t इज़ इक्वल टू 1, और इस वास्ते हमने ये कंफर्म कर लिया कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं, और ये इक्वेशन कम से कम इस सिंपल सिचुएशन में बड़ी आसानी से कंफर्म हो गई. शायद आपने ये समझा हो कि फ़ोर्स को बढ़ाने से टॉर्क हमेशा बढ़ेगा. बात बड़ी रीज़नेबल सी लगती है इस वास्ते कि टाउ इज़ इक्वल टू r क्रॉस f, और अगर f बढ़ता है तो फिर टाउ को भी बढ़ना चाहिए. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता.
ایک خاص کیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں ایک ماس ہے، اس ماس کو میں نے ایک ڈوری کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور یہ خالی ٹیوب ہے جس میں سے ڈوری بڑی آسانی سے گزر سکتی ہے. اب میں اس کو گھماؤں گا اور دیکھیے اس میں اینگولر مومنٹم ہے. اب میں ایسے کرتا ہوں کہ اس ڈوری کو اپنی طرف کھینچتا ہوں، پھر دیکھیے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے میں نے اس کو اندر کھینچا تو اس کی رفتار بڑھتی چلی گئی. اس کو ہم اب سمجھنا چاہیں گے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس رسی میں ٹینشن اس کے ساتھ ساتھ ہے، مطلب یہ کہ اس رسی کے اندر ہے، اس ڈوری کے اندر ہے. گویا کہ جو فورس ہے وہ فورس along the rope ہے. تو اگر آپ یہاں پر ٹارک نکالیں، اس ٹارک کی ویلیو بنے گی R cross F where F is the force in the rope. لیکن F کی ڈائریکشن اور R کی ڈائریکشن ایک ہیں، تو یہ ہو گیا R cross R which is 0. لہٰذا اس جسم کے اوپر کوئی نیٹ ٹارک نہیں ہے، لہٰذا اس کا اینگولر مومنٹم کانسٹنٹ ہے. dl/dt is equal to 0. اور اگر dl/dt 0 ہے تو اس کا مطلب L کانسٹنٹ ہوگا. ٹھیک، یہ بات ثابت ہو گئی، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ یہ تیز کیوں ہوتا چلا گیا. اب یہ سوچئے کہ اینگولر مومنٹم کی ویلیو کیا ہوتی ہے. اینگولر مومنٹم از R into P. سائن تھیٹا تو 1 ہے کیونکہ پرپینڈیکولر ہے. R into P اور P از M R اومیگا. تو اینگولر مومنٹم اس کا M R اسکوائرڈ اومیگا بنا اور اس کی ویلیو کانسٹنٹ رہنی چاہیے، چاہے یہ نزدیک ہو یا دور ہو، کھینچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا R اسکوائرڈ انٹو اومیگا از اکول ٹو اے کانسٹنٹ. اور جیسے جیسے R کم ہوتا ہے ویسے ویسے اومیگا بڑھتا ہے. اومیگا از پروپورشنل ٹو 1/R اسکوائرڈ اس حساب سے. تو اندر کھینچنے سے یہ تیز ہوتا چلا جائے گا، اور یہ صرف اس لیے کہ اینگولر مومنٹم کانسٹنٹ رہتا ہے. یہ ایک خاص سچویشن تھی، ایسی سچویشن جس میں R اور F ایک دوسرے کے پیرلل ہیں، چنانچہ F کو بڑھانے سے ٹارک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. اگر ایک جسم میں کئی اجسام ہوں تو پھر اس میں جو روٹیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی، اور جو ایکویژن ہم نے ڈیرائیو کی تھی ٹاؤ از ایکول ٹو dl/dt، اس کو ہم جنرلائز کیسے کر سکتے ہیں اگر زیادہ اجسام موجود ہوں. تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر وی آر کنسیڈرنگ دی اینگولر مومنٹم فار اے سسٹم آف پارٹیکلس. اینگولر مومنٹم ایک ویکٹر ہے، اور اگر کئی ویکٹرز ہوں تو آپ ویکٹر سم لیں گے. چنانچہ the total L is equal to L1 plus L2 plus جتنے بھی پارٹیکلز ہیں N کہیے تو پلس Ln ہو گیا. ان تمام اینگولر ویکٹرز کو جمع کر کے ٹوٹل اینگولر مومنٹم بنا، اور اب اس ٹوٹل اینگولر مومنٹم کو آپ ڈفرینشیٹ کریں وتھ رسپیکٹ ٹو ٹائم. سو dl/dt is equal to d/dt of L1 plus d/dt of L2 وغیرہ وغیرہ. اور اب چونکہ ہر dl/dt ٹارک کے برابر ہے تو nth پارٹیکل کا اینگولر مومنٹم جس کو Ln کہا گیا، اس کو جب آپ ڈفرینشیٹ کریں گے تو وہ ٹارک آن دی nth پارٹیکل کے برابر ہوگا. اور اب آپ تمام کو جب جوڑیں گے تو the time rate of change of the total angular momentum of a system of particles equals the net torque acting on the system. نیٹ ٹارک سے مراد کہ جتنے ٹارکس ہیں ان کا آپ ویکٹر سم لیں گے. ٹارک خود ایک ویکٹر ہے، اور ایک اور دوسرے اور تیسرے پارٹیکلز پر جب آپ ٹارکس کو ایڈ کریں گے ویکٹوریلی تو پھر ٹوٹل ٹارک نکلے گا. اب ٹارک کے دو سورسز ہیں. ایک تو وہ ٹارک جو کسی ایکسٹرنل فورس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یاد رہے کہ
ٹارک کی ڈیفینیشن ہے آر کراس ایف، اور یہ ایف ایکسٹرنل فورس ہو سکتا ہے یا انٹرنل فورس. ان کی بات میں پہلے کر چکا ہوں. ایکسٹرنل فورس سے مطلب یہ کہ جیسے کہ کوئی ایکسٹرنل گریویٹیشنل فیلڈ ہو، گریوٹی کی وجہ سے کوئی چیز نیچے فورس محسوس کرتی ہے اور جہاں فورس ہے وہاں ٹارک ہے، یا کوئی الیکٹرک فیلڈ ہو سکتی ہے یا کچھ اور. اس کا ہم پھر بعد میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. مگر انٹرنل فورسز بھی ہیں، مثلا ایٹمز کے درمیان کوئی فورس ہوگی تو اس کو آپ انٹرنل فورس کہیں گے. ہر پارٹیکل کے اوپر ہر دوسرے پارٹیکل کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے. اگر وہ قریب ہو تو وہ فورس زیادہ ہوگی. بہرصورت جو ٹوٹل ٹارک ہے اس کو آپ نے انٹرنل اور ایکسٹرنل میں تقسیم کیا. اور اب یہ ہے کہ اگر آپ صرف انٹرنل فورسز لیں اور انٹرنل ٹارکس لیں تو یہ آپس میں کٹ جاتے ہیں. یہ کیوں کٹتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہاں ایکشن اور ری ایکشن کا پرنسپل کار فرما ہے. یہاں پر اگر آپ دو اجسام لیں، ایک جو R1 پہ ہے دوسرا جو R2 پر ہے، اور جو ٹوٹل ٹارک ہے اس کی ویلیو نکالیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے. تو دا ٹوٹل انٹرنل ٹارک از اکول ٹو τ1 پلس τ2، اور τ1 کو آپ لکھیں ایز R1 کراس F12. F12 سے مطلب ہے دا فورس ایگزرٹیڈ بائی 2 on 1. پھر آپ دوسرا ٹارک لیں، اس میں ہے F21 جس کا مطلب ہے دا فورس ایگزرٹیڈ بائی 1 on 2. اب چونکہ F12 مائنس F21 کے برابر ہے اور یہ نیوٹنز تھرڈ لا سے، تو اس واسطے جو انٹرنل ٹارک ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے اور صرف ایکسٹرنل ٹارک ہی رہ جاتا ہے. لہٰذا the net external torque acting on a system of particles is equal to the time rate of change of the total angular momentum of the system. اگر ایکسٹرنل ٹارک نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان سے جو ٹارکس بنتے ہیں R کراس F1 پلس R کراس F2 وغیرہ، اگر یہ سب زیرو پر سم ہوں تو پھر dl/dt اینگولر مومنٹم آف دا ٹوٹل سسٹم یہ کانسٹنٹ رہے گا. ایکسٹرنل ٹارکس کی عدم موجودگی میں ایل کے کانسٹنٹ ہونے سے ہم بہت سی ایسی چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں لیکن کبھی سوچا نہیں کہ اس کے پیچھے کیا اصول کار فرما ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا. یہ ایک کرسی ہے جو بآسانی گھوم سکتی ہے، بیرنگ لگے ہوئے ہیں لہٰذا فرکشن زیادہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس اس وقت عمل نہیں کر رہا ہے، چنانچہ یہ گھوم نہیں رہی ہے. اب میں بیٹھتا ہوں اس کے اوپر، اب بھی یہ گھوم نہیں رہی ہے، کوئی ایکسٹرنل ٹارک نہیں ہے. لیکن اب میں اپنے پاؤں سے دھکا دوں گا، ایک فورس ایگزرٹ کروں گا، اور کیونکہ یہ ایک فاصلے پر ہے تو یہاں پر ایک ٹارک بھی ہوگا، اور اس ٹارک کی بنا پہ اس میں اینگولر مومنٹم پیدا ہوگا. اب میں دھکا دینے والا ہوں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کرسی یوں گھومے گی. اب یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ جب میں اپنی ٹانگیں اندر کرتا ہوں تو یہ تیز گھومتی ہے، اور جب باہر کرتا ہوں تو یہ بہت آہستہ ہو جاتی ہے. پھر سے دیکھیے، تو ٹارک یہاں میرے پاؤں کی وجہ سے پیدا ہوا. دھکا دیتا ہوں، دیٹ از R کراس F، اور وہ R کراس F dl/dt پیدا کرتا ہے، چینج آف اینگولر مومنٹم. اس وقت اینگولر مومنٹم زیرو ہے، دھکا دینے پر اینگولر مومنٹم کی کوئی ویلیو بنے گی. ہاں، ڈائریکشن کیا ہوگا؟ اگر میں یوں گھومتا ہوں تو اینگولر مومنٹم، اب یہ دیکھیں نا، یہ کلاک وائز ہے لہٰذا اینگولر مومنٹم کی سمت نیچے ہے. اچھا، اب دھکا دیتا ہوں پھر سے،
یہ دیکھیں کتنی تیزی سے گھوم رہا ہوں، اور جب باہر کرتا ہوں تو سپیڈ کم ہو جاتی، اندر کرتا ہوں پھر تیز ہو جاتی۔ وجہ کیا؟ دیکھیں اینگولر مومنٹم یہاں کانسٹنٹ رہتا ہے، کیونکہ جب میرا پاؤں اس فرش کے ساتھ نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایکسٹرنل ٹارک نہیں ہے، لہٰذا dl/dt = 0، L از اے کانسٹنٹ، ٹھیک؟ لیکن L کی مقدار کتنی ہے؟ وہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ ماس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے۔ جب میں اپنا پاؤں آگے کرتا ہوں تو ایک زیادہ حصہ باہر موو کرتا ہے، گویا کہ جو مومنٹ آف انرشیا ہے وہ تبدیل ہو جاتا، اور مومنٹ آف انرشیا بڑھنے سے اینگولر مومنٹم میرا اگرچہ اینگولر مومنٹم کانسٹنٹ ہوتا ہے لیکن اومیگا کم ہو جاتا۔ ایل شروع میں اور بعد میں کانسٹنٹ ہے، dl/dt = 0 کا یہی مطلب بنتا، لیکن I into omega that has to remain constant، اور I کو میں بدل رہا ہوں، مومنٹ آف انرشیا کو بدل رہا ہوں اپنا پاؤں باہر یا اندر کر کے۔ لہٰذا یہاں بھی ہمیں ایک مثال ملتی ہے جہاں کانسٹنسی آف اینگولر مومنٹم سے ہم اپنے ارد گرد کا ایک فینومینا سمجھ سکتے ہیں۔ لینئر موشن اور روٹیشنل موشن میں کافی حد تک مماثلت ہے۔ یہ دیکھیں کہ F = dp/dt، فورس ریٹ آف چینج آف مومنٹم، اسی طرح ٹارک = dl/dt، ٹارک از ریٹ آف چینج آف اینگولر مومنٹم۔ مگر ایک سوال باقی ہے، وہ یہ کہ جس طرح P = mv ہے، ماس انٹو ویلوسٹی از دا لینئر مومنٹم، تو کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے کہ L is equal to something times angular velocity؟ اس کے اوپر اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ اتنا سادہ سوال اس واسطے نہیں ہے کہ اینگولر مومنٹم اور لینئر مومنٹم میں ایک بڑا فرق ہے۔ لینئر مومنٹم کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میجرمنٹ یہاں سے کریں کہ وہاں سے کریں، مطلب یہ کہ دی پوزیشن آف دی اوریجن ڈز ناٹ میٹر۔ اینگولر مومنٹم کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اینگولر مومنٹم r×p ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ r کس جگہ سے میجر کیا جاتا ہے، گویا کہ جو اوریجن ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو چلیے اس کو پہلے ذرا نزدیک سے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ جو فگر دیکھ رہے ہیں اس میں دو مختلف کوآرڈینیٹ سسٹمز ہیں، ایک جس کو آپ XYZ کہیں گے اور دوسرا جس کو X', Y', Z' کہیں گے۔ ایک ویکٹر ہے جو ایک اوریجن سے دوسرے اوریجن تک جاتا ہے، O' سے O تک جاتا ہے، اور اب اینگولر مومنٹم جو ہے وہ R پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہاں پر L' = R'×P'، یا P' اور P برابر ہیں کیونکہ یہ ایٹ ریسٹ ہیں وتھ رسپیکٹ ٹو ایچ ادر، تو R' کی جگہ آپ C+R لگا دیں، اور یہاں پر آپ کو اینگولر مومنٹم کے دو حصے ملیں گے۔ ایک حصہ وہ جو XYZ فریم میں میجر ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ ہے اور جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویکٹر C کی ویلیو کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اینگولر مومنٹم کے دو حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال، زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے اور پھر یہ سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔ اب اس کا اینگولر مومنٹم کیا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زمین کے مرکز سے میجر کرتے ہیں کہ سورج کے مرکز سے۔ دو مختلف جوابات آپ کو ملیں گے۔ اب میں ایک اور مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو روٹیشن آف ریجڈ باڈیز سے منسلک ہے۔ ریجڈ باڈی تو میں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں، یہ ایک بے لچک جسم ہے جس میں تمام اجسام، تمام ذرات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ گھومتے ہیں، کہ ایک اور دوسرے جسم میں کوئی ریلیٹیو موشن نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں ہر نقطہ جو ہے وہ ایک سرکل میں، ایک دائرے میں گھومتا ہے۔ اگر یہ اس کا روٹیشن ایکسس ہے تو جتنے بھی پوائنٹس اس کے ارد گرد ہیں وہ سب ایک ہی اینگولر ویلوسٹی کے ساتھ یا ایک ہی اینگولر سپیڈ کے ساتھ گھومتے ہیں۔
تو اس ڈائیگرام کو دیکھیں, اس میں ایک ریفرنس لائن اے پی ہے جو کسی اینگل کے تھرو گھومتی ہے, اور جتنے پوائنٹس اس کے اوپر ہیں وہ سب اسی اینگولر سپیڈ کے ساتھ موو کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک پوائنٹ کو دیکھیں, اس کو آپ پی کا نام دیں, تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکس وائی ایکسس ہے اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کر کے اوپر کر دیا, ایکس پرائم وائی پرائم ایکسس کیا, اور پوائنٹ پی جو ہے وہ گھوم رہا ہے اس ایکس پرائم وائی پرائم فریم میں, اور جتنے دوسرے پوائنٹس پی ہیں وہ سب اسی اینگولر سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں. اس کا ایک کراس سیکشنل سلائس دیکھیں, مطلب یہ کہ ایک حصہ اگر اس ریجڈ باڈی کا ہم نکالیں, اور یہاں ریجڈ باڈی جو ہے وہ کسی بھی شیپ کی ہو سکتی ہے, تو اس میں جو اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے وہ قوس کی لمبائی ایس ڈیوائڈڈ بائی آر کے برابر ہے. تو آر یہاں پر وہ فاصلہ ہے جو اوریجن سے میجر کیا جاتا ہے. The distance between point P and the origin is R, and S is equal to R times phi. یہاں پر V, the vector V, is equal to the vector omega. Vector omega is the angular velocity cross R. یہ فارمولا یاد رکھنے کا ہے. اب اس کو آپ نے پہلے تو دیکھا تھا V is equal to R omega کی شکل میں, لیکن وہاں پر میں نے تیر کے نشان نہیں لگائے تھے, اس لیے کہ اس وقت اینگولر سپیڈ کی بات ہو رہی تھی, جبکہ یہاں پر اینگولر ویلوسٹی کی میں بات کر رہا ہوں. ڈائریکشنز نوٹ کیجئے, اومیگا کراس آر, تو وی اومیگا اور آر دونوں کے پرپینڈیکولر ہے, اور اس کا میگنیٹیوڈ اومیگا انٹو آر ٹائم سائن تھیٹا ہے. اب اس کا ڈائیگرام دیکھیے, یہاں پر آر سائن تھیٹا ہے, that is the distance between point A and point P, اور جو ویکٹر V ہے وہ R کے پرپینڈیکولر نہیں ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن سرکل کے لیے تو یہ اس کے پرپینڈیکولر ہوگا. لہٰذا سرکولر موشن کے لیے V کراس R is equal to V into R and that's it, کیونکہ 90 ڈگریز ہوتا ہے وہاں پر. البتہ اگر آپ ایک جنرل ویلوسٹی لیں, ایک جنرل اینگولر ویلوسٹی لیں, تو پھر اومیگا کراس آر نکالنا ہوتا ہے, اور پھر اگر آپ ایکسلریشن کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو دی ایکسلریشن از ڈی وی بائی ڈی ٹی وچ از ڈی بائی ڈی ٹی آف اومیگا کراس آر. اب یہاں پر دو ویکٹرز ہیں, ایک اومیگا دوسرا آر, اور یہ ممکن ہے کہ اومیگا کانسٹنٹ ہو اور یہ ممکن ہے کہ آر بھی کانسٹنٹ ہو, لیکن ان جنرل تو ایسے نہیں ہوگا. ان جنرل اومیگا اور آر دونوں ٹائم کے اوپر ڈپینڈ کریں گے, لہٰذا دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. چنانچہ یہاں پر آپ ڈی بائی ڈی ٹی آف اومیگا کراس آر جب نکالیں گے تو دو ویکٹرز کے ڈیریویٹیوز لینے ہیں. تو اس کی جو پہلی ٹرم ہے وہ بنتی ہے ڈی اومیگا بائی ڈی ٹی, آر کو کانسٹنٹ رکھیے, سو اٹس ڈی اومیگا بائی ڈی ٹی کراس آر, اور دوسری ٹرم بنتی ہے اومیگا کراس ڈی آر بائی ڈی ٹی. اب جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے الفا. الفا کیا ہے؟ دی اینگولر ایکسلریشن. سو دی اینگولر ایکسلریشن کراس آر پلس اومیگا کراس وی. چنانچہ یہاں پر ایکسلریشن کے دو کمپوننٹس بنتے ہیں, ایک جو ٹینجنشل ہے جس کو الفا کراس آر کے برابر میں نے پٹ کیا ہے, اور دوسرا ریڈیل ہے. اس کی تصویر میں سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکیں. یہ دیکھیں کہ اے آر اندر کی طرف ہے, اٹ از ٹورڈز دا پوائنٹ اے, اور اے ٹی ٹینجنشل ہے. اب میں ایک خاص کیس کی طرف آنا چاہتا ہوں جس میں صرف دو ماسز ہیں, اور چلیے یہ برابر کے ماسز رکھے جائیں. اس طرح سے جو سینٹر آف ماس ہے وہ دونوں کے بیچ میں ہوگا. جو ان کا محور ہے وہ بیچ میں سے گزرتا ہے, اور یہ محور کے گرد گھومتے ہیں. مومنٹ آف انرشیا اس سسٹم کا
بڑی آسانی سے نکلتا ہے. اٹ از دا ماس آف دس پارٹیکل ملٹیپلائڈ بائی آر اسکوائرڈ, جو فاصلہ بنتا ہے اس اوریجن سے, اور دوسرے کا اتنا ہی ہے, اور یہ دونوں ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. یہاں پر جو اینگولر مومنٹم کا ڈائریکشن بنتا وہ زیڈ ایکسس کے الانگ ہے. تو ادھر اینگولر مومنٹم اور اینگولر ویلوسٹی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا سادہ سا ہے, بہت آسان ہے. اٹ از دیٹ دی ویکٹر ایل از اکول ٹو دا مومنٹ آف انرشیا ٹائمز دا اینگولر ویلوسٹی, اور جو کانسٹنٹ ہے اس کے سامنے, جو مومنٹ آف انرشیا ہے, اس کی ویلیو نکلی ہے 2mr². تو یہ ایک سمپل سسٹم کے لیے صحیح ہے, اور اگر تو صرف دو ہی ماسز ہوتے یا کوئی ایسی سیمیٹرک باڈی ہوتی تب تو ہم یہ کہہ سکتے کہ مومنٹ آف انرشیا از جسٹ اے نمبر, اور جو اینگولر مومنٹم ہے وہ اینگولر ویلوسٹی کے ساتھ یہ رشتہ رکھتی ہے. ان جنرل ایسے نہیں ہوگا. اگر تو ایک کمپلیکیٹڈ سی کوئی باڈی ہو, مثلاً ایک کرسی جیسی چیز ہو. اب کرسی جیسی چیز یہاں پر اینگولر مومنٹم تو ڈیفینیٹلی ہوگا اگر آپ اس کو گھمائیں, لیکن جو مومنٹ آف انرشیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکسس کہاں سے گزرتا. آپ نے اگر ایکسس یوں رکھا تو مومنٹ آف انرشیا فار روٹیشن اباؤٹ دیٹ ایکسس کچھ ہوگا, یوں رکھا تو کچھ اور ہوگا. صرف ایک اسفیئر کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو ایک خاص سیمیٹری کی سچویشن ہے. لہٰذا ان جنرل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دی اینگولر مومنٹم ویکٹر ایل از اکول ٹو سم کانسٹنٹ ٹائمز دی اینگولر ویلوسٹی. یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ مگر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اب میں کچھ سادہ قسم کے پرابلمز حل کروں گا. ایک بڑا دلچسپ پرابلم یہ بنتا ہے, وہ میں پڑھ لیتا ہوں. وچ از گریٹر, دی اینگولر مومنٹم آف دی ارتھ ڈیو ٹو روٹیشن آن اٹس اون ایکسس, اور دی اینگولر مومنٹم آف دی ارتھ ڈیو ٹو اٹس آربیٹل موشن اراؤنڈ دا سن. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اگر آپ اینگولر مومنٹم نکالیں بیچ سے, سورج کے مرکز سے, اور اگر آپ اینگولر مومنٹم نکالیں زمین کے مرکز سے, تو یہ دو مختلف کوانٹیٹیز بنتی ہیں. یہاں پر آپ کو دو اینگولر مومنٹمز کمپیئر کرنے کو کہا گیا. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے حل کرتے ہیں. یہاں پر ایل روٹیشنل از دی اینگولر مومنٹم آف ڈیو ٹو دا روٹیشن آف دی ارتھ. تو اس کے گھومنے سے, زمین کے گھومنے سے جو اینگولر مومنٹم پیدا ہوتا وہ ہے آئی انٹو اومیگا. آئی کی ویلیو ایک سالڈ اسفیئر کے لیے 2/5 انٹو دا ماس آف دا اسفیئر انٹو r² بنتا ہے. اور ادھر ہم نے یہ اسیوم کیا ہے کہ زمین اندر سے ہوموجینیس ہے, مطلب یہ کہ ہر طرف اندر یونیفارم ہے, لہٰذا 2/5 mr² انٹو اومیگا بنتا ہے. دوسری طرف جو آربیٹل اینگولر مومنٹم بنتا ہے, گویا کہ وہ آربیٹل اینگولر مومنٹم جو زمین کے سورج کے گرد گھومنے سے ہوتا, اس کی ویلیو ہے m انٹو v انٹو دی آربیٹل ڈسٹینس. آربیٹل ڈسٹینس از دا ڈسٹینس فرام دا سینٹر آف دا سن ٹو دی ارتھ. تو یہاں پر جب آپ v ایکولز r اومیگا لگاتے ہیں تو اس کی ویلیو نکلتی ہے m انٹو r² انٹو اومیگا. ادھر سے آپ دونوں کا ریشو نکالیں تو بات بالکل واضح ہے کہ جو آربیٹل اینگولر مومنٹم ہے وہ کہیں زیادہ ہے بنسبت روٹیشنل اینگولر مومنٹم کے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین کا دائرہ ہے سورج کے گرد جب یہ گھومتی ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت زمین کے اپنے ڈائیمیٹر یا اپنے ریڈیس کے. ایک اور سوال, ایک پلی ہے, اس پلی کے ساتھ ایک ماس بندھا ہوا ہے, ایک سمجھ لیجئے کہ میسلس رسی ہے, اور یہ رسی اس کو نیچے کھینچ رہی ہے. تو
पुली को ये घुमा रही है और मास नीचे आता जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है, गोया कि डी ओमेगा बाई डी टी की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले एल की वैल्यू देखें। एल दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, एक जो पुली का अपना है और दूसरा जो मास का है। तो हमने यहाँ पर ओरिजिन को पुली का मरकज़ रखा हुआ है, इसलिए एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, ये पुली की वजह से। और दूसरा हिस्सा एम वी आर है, ये वो हिस्सा है जो मास के नीचे गिरने से पैदा होता है। तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है और रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू द टॉर्क। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे टॉर्क की क्या वैल्यू है, इट इज़ एम जी इंटू आर। आर इज़ द रेडियस ऑफ द पुली, तो फोर्स इंटू द डिस्टेंस, और चूंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कोई यहाँ साइन थीटा नहीं आता। सो एम जी आर इज़ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल। अब आप ओमेगा को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये डी ओमेगा बाई डी टी गोया के अल्फ़ा बनता है, और एम वी आर को डिफ्रेंशिएट करने से आर चूँकि कांस्टेंट है, एम बी कांस्टेंट है, तो सिर्फ डी वी बाई डी टी आता है। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, पुली को आप देखें तो उससे फिर ये पता चलता है कि दी एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स आर। वो इसलिए कि वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, उसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो उससे फिर ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आर बनता है। इस यूनिफॉर्म पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ इंटू एम आर स्क्वेयर्ड है, वो इसमें डालिए तो फिर यहाँ से इक्वेशन बनती है एम जी आर इज़ इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर्ड इंटू दी एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर प्लस एम आर ए, और यहाँ से फिर एक्सेलरेशन निकल आई। तो ये सवाल फिर हल हो गया। अब इस लेक्चर के शुरू में मैंने ये आपसे ज़िक्र किया था कि मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों बड़े अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, इस वास्ते कि जब भी कोई कोलिजन होती है, कोई तसादम होता है, तो जितना भी वो कॉम्प्लिकेटेड हो, मोमेंटम कंसर्व रहता है। यही बात एंगुलर मोमेंटम के ऊपर सादिक आती है, और इससे मुतालिक मैं एक सवाल हल करना चाहूँगा। तो ये देखें कि एक डिस्क है जो घूमती हुई आती है और नीचे एक दूसरी डिस्क के साथ लग जाती है। ये ऊपर वाली डिस्क जो है नीचे वाली डिस्क से 2 गुना भारी है और 2 गुना बड़ी है। जब ये नीचे वाली डिस्क के साथ जुड़ जाती है तो ये तीनों डिस्क या दोनों डिस्क जो हैं साथ घूमने लगते हैं। जो मोमेंटम है शुरू में और बाद में, उसकी मिक़दार बराबर होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम इज़ कंसर्व्ड इस वास्ते कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम का हम हिसाब लगाते हैं। एंगुलर मोमेंटम कितना है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू द एंगुलर स्पीड। तो यहाँ देखें कि आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल इज़ इक्वल टू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। तो ये बुनियादी इक्वेशन है जो बताती है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर हैं। यहाँ पर आप सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालें। एक डिस्क के लिए जो निचली वाली है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट्स हाफ एम आर स्क्वेयर्ड, और जो ऊपर वाली डिस्क है जिसका मास डबल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वेयर्ड है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है ऊपर और नीचे वाली डिस्क को मिलाकर वो है 3/2 m इंटू आर स्क्वेयर्ड। तो बुनियादी इक्वेशन जो आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल है, उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालें तो वहाँ से फिर फाइनल एंगुलर स्पीड बनती है इनिशियल एंगुलर स्पीड इंटू द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़। जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ इसमें डालेंगे तो क्योंकि वो रेशियो 3 की है, यहाँ से मालूम होता है कि जो फाइनल स्पीड है, फाइनल एंगुलर स्पीड है, वो इनिशियल एंगुलर स्पीड का 1/3 है। इस लेक्चर में मैंने एंगुलर मोमेंटम की बात बस शुरू ही की है। ये एक बड़ा बुनियादी और अहम तसव्वुर है और इसका इस्तेमाल आपको फ़िज़िक्स के हर शोबे में मिलेगा। इस लेक्चर में मैंने आपको एक घूमता हुआ पहिया भी दिखाया था, साइकिल का पहिया,
لیکن یہ جائروسکوپ کی ایک سادہ مثال ہے، اور جائروسکوپ جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے اور بہت ہی اہم بھی۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے بنتی ہے کہ جب آپ کسی ویل کو، کسی پہیے کو گھماتے ہیں تو وہ ایک ہی سمت میں پوائنٹ کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا ایکسس اسی سمت رہتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ٹارک عمل نہ کرے۔ اور یہ وہ پرنسپل ہے جس کی وجہ سے نیویگیشنل ایکوپمنٹ بنتا ہے اور جہاز رانی اس طرح سے بڑی ایکوریسی سے ہو سکتی ہے۔ جو سیٹلائٹس خلا میں پرواز کرتے ہیں، گھومتے ہیں، ان کے اوپر جائروسکوپس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دور کے ستاروں تک ایک دفعہ پوائنٹ کر دیے جائیں تو اسی سمت رہتے ہیں، اور اس طرح اس سیٹلائٹ کو یہ خبر ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ صرف ایک استعمال ہے، اور بھی ان گنت اس طرح کی اپلیکیشنز موجود ہیں، لیکن اب وقت ختم ہو گیا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔